یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے تو اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ انسان زندگی حالات سے مایوس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے اس طرح کی باتیں کہہ بیٹھتا ہے، اور بسا اوقات تو انسان حالات سے اتنا دوچار ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے پہ اتر آتا ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے، کیونکہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں نا کہ اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ دنیا دار لوگ خوشی میں بھی مر جاتے ہیں اور کبھی کبھی غم میں بھی مر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ پیسہ مل گیا، ایک دم سے دولت آ گئی تو وہ خوشی ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک اتنا زبردست بدلاؤ میری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی زبردست خوشی ہوئی کہ وہ زندگی سے چلے گا۔ کبھی کبھار ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ وہ غم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ابھی جو بیماری کے دور چلے تھے، ایک صاحب کے گھر میں سے ایک دو دن کے گیپ سے 3 جنازے نکل گئے، صرف غم ہی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ مسلمان تھے وہ۔ سب سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، تو اس والد کے انتقال کا غم بیٹے نے لیا۔ والدہ کو نہیں بتایا کہ پاپا کا انتقال ہو گیا، کیونکہ سب وہ اسپتال سے ادھر ادھر قبرستان تک پہنچا رہے تھے۔ بہرحال ان کو دفن کر دیا۔ بیٹے نے اتنا غم اپنے ذہن و دماغ پر لیا کہ 2 دن کے بعد بیٹے کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب بیٹے کے انتقال کے بعد اس کی خبر ماں کو پہنچی۔ جب ماں کو خبر پہنچی کہ بھئی بیٹے کا انتقال کس طرح ہوا، تو بتایا کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی خبر انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں دی تھی۔ تو ماں کے لیے 2 غم ہو گئے، ایک شوہر کا غم اور ایک بیٹے کا غم۔ ان دونوں غموں کی تاب نہ لا کر کے وہ بھی زندگی سے چلی گئی۔ حالانکہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، مگر یہ سبب جو ہے بظاہر وہ یہ بنا۔ تو یہ جب انسان کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے خوشی بھی درد سر ہے اور غم بھی اس کے لیے کیا ہے؟ درد سر ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ اللہ جب تک میری زندگی میں خیر مقدر ہے، میرے لیے میری زندگی فائدہ مند ہے، اللہ مجھے عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے دیجئے، تاکہ میں اپنی اس عمر کو اچھے کاموں میں گزاروں، نیک کاموں میں گزاروں، عبادت میں گزاروں، دین کے کاموں میں گزاروں۔ اور جب میرے لیے میری زندگی فائدہ مند نہ ہو تو آپ مجھے عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے، تاکہ میری زندگی میں کسی طرح کی آپ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تک پہنچنے کی کیا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے۔ اس بات سے پتہ یہ چلی کہ رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا مہینہ کہا ہے رمضان کے مہینے کو۔ کیا کہا ہے کہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں تو وہ کسی بیٹے کے کسی کام کو دیکھ کر کے، اس سے خوش ہو کر کے، یا اس کی فرما برداری کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ باپ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حالانکہ سبھی اس کے بیٹے ہیں، باقی بیٹوں کے بیٹے ہونے کا انکار بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اسپیشلی اس کے لیے کیا کہہ دیتا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ نے ہی بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت بتلانے کے لیے، اس کی عظمت بتلانے کے لیے کہہ دیا کہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے، اہل ایمان شخص کے لیے، عاقل بالغ مرد عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس رمضان المبارک کی 1 سیکنڈ کی گھڑی کو بھی جو ہے نا فضول ضائع نہ ہونے دے، بیکار نہ جانے دے، بلکہ اس کے لیے ایک نظام الاوقات ترتیب دے، ٹائم ٹیبل بنائے۔ کیا بنائے؟ ٹائم ٹیبل بنائے کہ بھئی یہ موقع ابھی مجھے ملا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ نہ ملے، میرے لیے آخری چانس ہو۔ کیا ہو؟ میرے لیے آخری چانس ہو۔ تو اس موقع کو غنیمت جان کر کے، اس موقع کے لمحات سے انسان فائدہ اٹھائے۔ کیا کرے؟ فائدہ اٹھائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم نعمت رمضان کی شکل میں ہمیں دی ہے
کہ ہم آسانی سے اس کے بارے میں محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھن گئی ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ فرض کرے ہمارے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، ہم اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہوں اور کتنا غلط استعمال کرتا ہوں۔ تو صحیح استعمال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نعمت کی کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اور غلط استعمال کرنا کیا ہے؟ نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے۔